میں آپ کو ایک ٹیکنیک بتاؤں گا جس سے کوئی بھی شخص، بزرگ فرماتے ہیں کہ ہر بات کی تہ میں ایک بات ہوتی ہے اور وہی اصل بات ہوتی ہے۔ یہ وہ سم ٹائمز مینوپولیشن ہوتی ہے جو لفظوں میں نہیں ہوتی، اور میں آپ کو بتاؤں یہ پیسو مینوپولیشن صرف آفس میں نہیں ہوتی ہے، یہ گھر میں بھی ہوتی ہے۔ اور اگر آپ ایسا محسوس کر رہے ہو تو یہ انرجی بنیادی طور پر ایک سگنل ہے۔ کسی شخص کو بڑی حد تک آپ اگلے بندے کو جان سکتے ہو۔ آپ جب کسی سے اپنے دل کی کوئی بات شیئر کرتے ہیں یا کسی بات پہ اپنی رائے دیتے ہیں اور اگلا بندہ مسکرا کے آپ سے کہتا ہے کہ ہاں یار تم ٹھیک کہہ رہے ہو، بالکل تم صحیح بات کر رہے ہو، لیکن بعد میں وہی شخص جس سے آپ نے بڑے خلوص سے بات کی ہوتی ہے، وہ جب اکیلا ہوتا ہے یا آپ سے دور ہوتا ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ یار یہ کوئی بڑا ہی فارغ آدمی ہے، یہ زندگی میں کچھ بھی نہیں کر سکتا، اہم ہی باتیں کرتا رہتا ہے، یہ زندگی میں کچھ نہیں کر سکتا۔ مگر وقتی طور پر اور جب وہ آپ کے پاس موجود ہوتا ہے تو وہ آپ سے بڑا مسکرا کے آپ کی ہاں میں ہاں ملا رہا ہوتا ہے، اور آپ اس بندے کو پسند کرنے لگ جاتے ہو اور آپ یہ سمجھتے ہو کہ یار یہ بندہ میرے ساتھ سنسیئر ہے، اور آپ بعض اوقات اپنی زندگی کے بڑے بڑے اہم فیصلے اس کے اوپر چھوڑ دیتے ہو، یا آپ نے جب کوئی ڈیسیژن کرنا ہوتا ہے اور آپ اس سے مشورہ کرتے ہو تو آپ اس کی ایز اٹ از بات مان لیتے ہو، یہ سمجھتے ہوئے کہ یار یہ میرے ساتھ بڑا ہی کوئی مخلص آدمی، لیکن حقیقت یہ ہوتی نہیں ہے۔ یہ وہ مسئلہ ہے جو نہ ہمیں گھروں میں سکھایا جاتا ہے، نہ اسکول کالج میں سکھایا جاتا ہے، کہ جب کوئی بات کر رہا ہوتا ہے تو بٹوین دی لائنز کیا چل رہا ہے یا اس کے اندر کیا چل رہا ہے، یہ کیسے جانیں، یہ کیسے سمجھیں، یہ ہمیں کیسے پتا چلے۔ آج کے اس ویلاگ میں ہم یہ بٹوین دی لائنز پڑھنا ہی سیکھیں گے۔ ہم آج کے اس ویلاگ میں وہ ٹیکنیک سمجھیں گے کہ جس سے ہم وہ سمجھیں جو نہیں کہا گیا، ہم ان سپوکن ورڈز کو ڈی کوڈ کرنا سیکھیں اور یہ سمجھیں کہ جو اس نے نہیں کہا۔ اور ویسے بائی دا وے آج کی اس ویڈیو کے اینڈ پہ میں آپ کو ایک ٹیکنیک بتاؤں گا جس سے کوئی بھی شخص، وہ آپ کا رشتہ دار ہے، وہ آپ کا دوست ہے، وہ آپ کا کولیگ ہے، وہ آپ کا ریلیشن شپ ہے، واٹس ایور، کوئی بھی اگر آپ وہ ٹیکنیک استعمال کریں گے تو کوئی بھی آپ سے اپنے اندر کی بات جو دراصل وہ سوچ رہا ہے نہیں چھپا سکتا۔ یہ جاننے کے لیے آپ میرے ساتھ جڑے رہیے، اینڈ پہ ہم وہ ٹیکنیک میں آج آپ سے شیئر کروں گا کہ کوئی جتنا بھی ایکسپرٹ کیوں نہ ہو، کوئی کتنا بھی اپنے ایموشنز کو قابو میں رکھنے کی قوت اور صلاحیت رکھتا ہو، کوئی کتنا بھی پریٹینڈ کرنے میں ماہر ہو، مگر اس ٹیکنیک سے اس کا اندر جو ہے وہ کھل کے آپ کے ساتھ سامنے آ جائے۔ ذرا سوچیں، آپ کا کوئی دوست ہے اور آپ اس سے کوئی بات شیئر کرتے ہیں، لیکن وہ جب آپ اس سے بات شیئر کرتے ہیں یا کوئی نیا انیشیٹو لینے کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ کی بات سنتا رہتا ہے، اور سننے کے بعد آپ سے یہ کہتا ہے کہ یار دیکھ لینا، ایسے لوگ کر تو لیتے ہیں لیکن میں نے کبھی نہ اس بزنس میں کسی کا نہ فائدہ ہوتے نہیں دیکھا، یار دیکھ لینا، تمہاری مرضی ہے لیکن نہ میرے خیال میں بڑا رسکی سا کام ہے۔ اور آپ اس وقت یہ سوچ رہے ہوتے ہو پورے خلوص سے کہ یار یہ میرا اتنا پرانا دوست ہے، یار یا یہ میری اتنی پرانی فرینڈ ہے، یہ تو مجھے غلط مشورہ نہیں دے سکتا۔ تو اچھا خیر، آپ یہ ساری گفتگو کر کے واپس گھر آ جاتے ہو اور وہ باتیں اور وہ جملے اس کے کہ یار دیکھ لینا، پتہ نہیں اس میں پروفٹ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا، یار جوائن تو تم وہاں پہ جاب کر لو لیکن پتہ نہیں یار مجھے میں نے اس آرگنائزیشن کے لوگوں سے کچھ اچھی رپیوٹ نہیں
नहीं सुनी उस ऑर्गेनाइजेशन की, वो बातें आपके दिमाग में बैठ जाती हैं, और वो अमल, वो बिजनेस, वो जॉब, वो इनिशिएटिव जो आप लेने जा रहे थे सिर्फ इस वजह से रुक गए कि वो दोस्त ने दिमाग के अंदर बात डाल दी और आप डिमोटिवेट हो गए। ये वो समटाइम्स मैनिपुलेशन होती है जो लफ्जों में नहीं होती मगर नीयत में होती है, और हम उस नीयत को कभी पढ़ नहीं पाते, समझ नहीं पाते, क्योंकि हमसे ये सारी बातें बहुत मुस्कुरा कर की गई होती। एक बात याद रखें, इंसान 2 लेवल्स पर कम्युनिकेट करता है। पहला लेवल जो वो लफ्ज बोल रहा है, जो वो जुबान इस्तेमाल कर रहा है, और दूसरा लेवल जो उसके अंदर है, जो उसकी नीयत है, जो उसके एहसासात हैं, जो उसके असल में ख्यालात हैं। इन 2 लेवल्स पर कोई भी इंसान कम्युनिकेट करता है। मसलन अगर कोई बात करते करते आपसे कहे तुम ठीक हो, तुम्हें कोई बात ऐसी तो नहीं लगी, दरअसल वो आपसे पूछ ये रहा होता है कि तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो, और आप जवाब में कहता है कि हाँ मैं ठीक हूं, दरअसल वो ये कहना चाह रहा होता है कि वो ठीक नहीं है, मगर वो बताना नहीं चाह रहा होता। बुजुर्ग फरमाते हैं कि हर बात की तह में एक बात होती है और वही असल बात होती है। जो बात लोग आपसे बोल रहे होते हैं वो उनका ज़ाहरी चेहरा होता है, और जो वो नहीं बोल रहे होते वो दरअसल उनकी नीयत होती है, वो उनके अंदर छुपा होता है। वो पढ़ना सीखें, वो डिकोड करना सीखें। एक ऑफिस में 2 कॉलीग्स थीं, उनमें से एक ने मुझे बताया, उसका नाम सना था, तो उसके ऑफिस में उसकी एक इमीडिएट बॉस थी जिसे वो रिपोर्ट भी करती थी। वो उसकी बड़ी केयर करती थी, अपनी बॉस का बड़ा ख्याल भी रखती थी। तो उसकी बॉस उससे अक्सर कहती कि सना तुम बहुत टैलेंटेड हो, लेकिन ना इस दफ्तर में तुम्हारे जैसे लोगों की कोई कदर नहीं करता। तो सना के दिल में भी ये ख्याल आया कि बात तो इसकी ठीक है, और वाकई उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि वाकई इस दफ्तर में कोई भी टैलेंटेड लोगों की कदर नहीं करता। अच्छा, कुछ वक्त गुजरा, प्रमोशन का वक्त आया, सना की प्रमोशन नहीं हुई। तो उसके दिमाग में तो पहले ये बात उसकी इमीडिएट बॉस ने बिठा दी हुई थी, तो उसने समझा कि ये तो चलो रूटीन की बात है, इस दफ्तर में तो ट्रेंड ही ऐसा है, तो वो उसने भी एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है प्रमोशन नहीं हुई। लेकिन लेटर ऑन किसी ना किसी वास्ते ज़रिए से उसे पता चला कि उसकी इमीडिएट बॉस ने जब उससे रिपोर्ट मांगी गई टॉप मैनेजमेंट की तरफ से सना के बारे में, तो उसकी उसी इमीडिएट बॉस ने सना के बारे में लिख के भेजा कि ये टीम प्लेयर नहीं है, ये टीम में एडजस्ट नहीं होती है। लेकिन सना के दिमाग में वो डाल चुकी थी कि इस दफ्तर में होता ही ऐसे है और यहाँ टैलेंट की कोई कदर नहीं है वगैरह वगैरह, और वो सना उसके उन ज़ाहरी लफ्जों को ही सच मान चुकी थी। और जो उसकी बॉस ने किया, इसे पैसिव मैनिपुलेशन कहते हैं। और मैं आपको बताऊं, ये पैसिव मैनिपुलेशन सिर्फ ऑफिस में नहीं होती है, ये घर में भी होती है, ये रिश्तेदारों में भी होती है, ये दोस्तों में भी होती है। बस आपको समझने की जरूरत। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हर एक पे शक करें? नहीं, हर एक पे शक नहीं करें। ये शक का खेल नहीं है, ये अगले की नीयत से आगाह होने का काम है। हर इंसान बुरा नहीं होता, लेकिन हर इंसान की नीयत को समझना यह इंतहाई जरूरी है। 3 स्टेप्स हैं, याद रखें, जिससे आप किसी को भी किसी न किसी हद तक या किसी खास लेवल तक समझ सकते हैं। पहला स्टेप यह है, अल्फाज नहीं, पैटर्न देखो। अगर कोई बार बार आपको डिमोटिवेट करता है, अगर कोई बार बार आपका कॉन्फिडेंस गिराता है, अगर कोई बार बार आपको लिमिट करता है, तो इस पे तवज्जो दो। या अगर कोई तब आपके पास आता है जब उसे आपकी जरूरत होती है, साइकोलॉजी में इसे बिहेवियरल कंसिस्टेंसी कहते हैं। पैटर्न देखो, उसका पैटर्न क्या है। आपको किसी न किसी हद तक अगले इंसान की समझ यहीं पे आ जाती है, क्योंकि हर इंसान एक बार झूठ बोल सकता है,
ایک بار غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ بار بار انہی چیزوں کو رپیٹ کر رہا ہے اور اس کو پتہ بھی چل رہا ہے کہ آپ کو پسند نہیں، آپ مائنڈ کرتے ہو، برا محسوس کرتے ہو، لیکن اس کے باوجود اس سے نہیں رہا جاتا اور وہ نہیں رہ پا رہا اور اس سے بار بار وہی پیٹرن رپیٹ ہو رہا ہے، تو یہاں پہ الرٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ یہ بنیادی طور پر دراصل ایک بار نہیں ہوا، یہ اس کا پیٹرن ہے، یہ اصل میں اس کا یہی کردار ہے۔ یہاں پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے، یہاں آپ کسی کو سمجھ سکتے ہو۔ اچھا، دوسرا سٹیپ پتہ کیا ہے؟ الفاظ نہیں، انرجی دیکھو۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آپ کسی سے مل کے آؤ تو آپ گھر آؤ تو پھر دیکھو آپ کیسا محسوس کر رہے ہو، تھکے ہوئے، اداس سے، ڈم، پریشان، کیا یہ آپ کی انرجی ہے؟ اور اگر آپ ایسا محسوس کر رہے ہو تو یہ انرجی بنیادی طور پر ایک سگنل ہے، کیونکہ جو لوگ آپ کو ڈرین کرتے ہیں وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہو سکتے، وہ کبھی بھی آپ کے ساتھ سنسیئر نہیں ہو۔ جس سے مل کر بعد میں آپ کو تھکاوٹ محسوس ہو، اداسی محسوس ہو، آپ ڈم فیل کرو، وہ کبھی بھی آپ کے لیے وہ انسان بہتر نہیں ہو سکتا۔ اور تیسرا سٹیپ یہ ہے، جس بندے کے بھی بٹوین دی لائنز کیا چل رہا ہے وہ آپ جاننا چاہتے ہو، تو جب آپ ناکام ہو جاؤ، خدا نخواستہ کہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑ جائے، اس وقت اس بندے کا ریئیکشن دیکھو۔ اگر تو آپ پہ کوئی برا وقت آیا، کوئی مشکل آ گئی اور وہ غائب ہے، تو اس کا مطلب وہ آپ کا مخلص نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مشکل وقت میں آپ کے ساتھ کھڑا ہے، آپ کو حوصلہ دے رہا ہے، آپ کو انرجی دے رہا ہے، آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے، تو وہی آپ کا مخلص دوست ہے۔ اب وہ ٹیکنیک جس کا میں نے شروع میں آپ سے ذکر کیا تھا، جس سے آپ کسی شخص کو بڑی حد تک آپ اگلے بندے کو جان سکتے ہو کہ بٹوین دی لائنز کیا چل رہا ہے، وہ یہ، اس ٹیکنیک کا نام ہے پاز ٹیکنیک۔ پاز۔ آپ کسی سے باتیں کر رہے ہو اور باتیں کرتے کرتے آپ ایک دم چپ کر جاؤ۔ اگر تو اگلا بندہ کوئی اور بات شروع کر دے یا موبائل دیکھنے لگ جائے یا کوئی نیا موضوع شروع کر دے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پہلے بھی آپ کے ساتھ سنکرونائز ہو کر یا مخلص ہو کر، یا وہ پہلے بھی آپ کے ساتھ گفتگو کرنے میں کوئی خاص انٹرسٹڈ نہیں تھا۔ اور اگر آپ باتیں کرتے کرتے کسی کے ساتھ ایک دم چپ کر جاؤ، پاز کر جاؤ، چپ کر جاؤ، اور وہ آپ سے اس گیپ کریٹ ہوگا آپ کے ایک دم خاموش ہونے سے، اس کو فل کرے اور اس سے آپ سے پھر پوچھے، اچھا یار پھر کی ہوا، یا پھر یار اس کے بعد پھر کیا ہوا، تو اچھا، یا اسی بات کی کنٹینیوٹی میں آپ سے بات کرے تاکہ آپ اس بات کو ہی آگے کنٹینیو کریں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کو بہت دھیان سے سن رہا تھا اور آپ کو سمجھ رہا تھا اور آپ کے ساتھ بالکل انوالو ہو کے گفتگو کر رہا تھا۔ اور اگر کوئی شخص آپ ایک دم پاز کر دو، خاموش ہو جاؤ، اور وہ یا موبائل دیکھنے لگ جائے یا پھر اپنی بات شروع کر دے، کوئی اور ہی بات شروع کر دے، کوئی نیا موضوع چھیڑ دے، تو اس کا مطلب وہ صرف آپ کو اپنی باتیں سنانا چاہ رہا ہے، وہ آپ کے ساتھ کوئی پورا انوالو ہو کے یا پورے دھیان سے یا پورے دل سے گفتگو نہیں کر رہا۔ جب آپ کا دل کرے آپ یہ ٹیکنیک آزما کے دیکھ سکتے ہیں، آپ کو کھرا کھوٹا اور کون مخلص ہے کون مخلص نہیں ہے ایک دم پتہ چل جائے گا۔ یاد رکھیں، الفاظ دیکھیں، اگلے کا پیٹرن سمجھیں، کسی سے مل کے آ کے آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے، اپنی انرجی کو چیک کریں اور اس پاز ٹیکنیک کا استعمال کریں، آپ کو بہت حد تک چیزوں کی کلیئرٹی مل جائے گی۔ کیونکہ دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ وہ نہیں جو دشمن دیتا ہے، بلکہ دنیا میں سب سے بڑا دھوکہ وہ ہے جو آپ کو مسکرا کر دیا جاتا ہے۔ مصلحت کیش نہیں مگر اے جانے جہاں، مصلحت کیش نہیں مگر اے جانے جہاں، ہم نے ایک بات چھپائی ہے بتانے کے لیے۔